اور فاروق اعظم، خدا کی قسم اگر لفظ عمر زبان پہ آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کو نہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے سیاست سیکھنی چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہاں جو آج اپنے چینلوں پہ اپنے نعرے لگوا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، جواہر لال نہرو کو پڑھ، اس نے کہا تھا کہ میں جو یہ پہنتا ہوں نا لباس، کہتا میں نے کسی اور سے نہیں بلکہ نبی کے ابو بکر و عمر سے یہ لباس سیکھا ہے۔ سوچ تو صحیح یار، ہو کہاں پہ؟ خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے، کیوں دیکھے؟ حکومت ایسی عمر کی، خدا کی قسم رات میں دنیا سوتی تھی عمر رویا کرتا تھا۔ ہے کوئی آج ذرا سی پردھنیا بن جانا تو کپڑوں میں نہیں آ رہا، پردھان کے پاس بھی چلو کچھ پاور ہے، ممبر بن گیا نا، ممبر بی ڈی سی کا، یوں ہے۔ عمر وہ ہے جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، دنیا سوتی تھی، گلیوں کا چکر لگاتا تھا نبی کا عمر۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی کتا پیاسا مر گیا دریا کے کنارے تو قیامت میں عمر اس کا کیا جواب دے گا؟ یار جسے کتوں کی اتنی فکر تھی اسے انسانوں کی کتنی فکر ہوگی؟ کیا سبق پڑھایا تھی؟ نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ذکر امیر المومنین، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہمارے دیش کا اصول ہے یہ کہ ہر فوجی کو 4 مہینے میں چھٹی دے دی جاتی ہے گھر آنے کی، لیکن یہ سعودی اور دبئی والے یہ 2 سال تک پلٹ کے نہیں آتے۔ سیکھو یہ 4 مہینے میں چھٹی کیوں؟ یہ عمر کے دور سے ہے، قانون عمر کا بنایا ہوا تھا، اور دنیا جانتی ہے اگر گھروں کو بچانا ہے تو گھروں کے اندر مدینے والے کا قانون لانا پڑے گا۔ عزت صرف مسلمان کو پیاری نہیں، ہر دھرم کے انسان کو اپنے گھر کی عزت پیاری ہے، وہ کوئی بھی دھرم والا ہو، سب کو بیٹی بہو کی عزت پیاری ہے۔ آج 4 مہینے میں چھٹی ملتی ہے ہر فوجی کو، ہاں بورڈر والا بھی 4 مہینے میں آتا، لیکن یہ سعودی والا نہیں آتا۔ آپ پلٹ کے لوٹا پیارے، میں وہ بات کہہ کے جا رہا ہوں جو شاید اگر نہ مانی تو زندگی بھر رونا پڑے، زندگی بھر رونا پڑے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کیسا خلیفہ، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، دنیا سوتی ہے خود پہرے دیتا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ آپ کو دور بستی سے نہ ایک آگ جلتی نظر آئی، خیمے میں گئے، جا کے پوچھا کون؟ کہا پردیسی ہے۔ کیسے آئے؟ کہا کہ آئے تھے اپنے تجارت کے کام سے۔ کیا ہوا؟ کہا بیوی امید سے تھی، درد ذہ شروع ہو گیا ہے، کہیں بچے کی ولادت کا وقت ہے، اجنبی ہیں، پردیسی ہیں، کوئی ہمیں جانتا نہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ٹھہرو ابھی آتا ہوں۔ انہیں پتہ نہیں تھا یہ سامنے کون ہے، اور گئے اپنی بیوی کو لیا اور کھانے پینے کا سامان لیا، گرم کپڑا، پانی گرم کرنے کا سامان سارا لے کے جنگل میں اس خیمے کے اندر پہنچے جس میں اجنبی تھا، بیوی کو اندر بھیج دیا، خود مرد کے ساتھ باہر بیٹھ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے جس چیز کی ضرورت پڑ رہی تھی عمر خود پانی کو آگ جلا جلا کے گرم کر کے بیوی کو دے رہے تھے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، اور بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی کہنے لگے کیسے آئے؟ کہا عمر سے ملنے آئے تھے۔ کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو کہا مجھے ہی عمر فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ چیخیں نکل گئیں، کہنے لگا واہ جیسی باتیں سنی تھی ویسا پایا ہے، یہ نبی کا عمر ہے۔ لیکن جانتے ہو ایک دن بیوی نے کیا کہا؟ عمر قیامت کے دن میں دامن پکڑوں گی تمہارا، تم نے میرا حق مارا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر۔ وہ بیوی کا معاملہ تھا، عمر میں تمہارا دامن پکڑوں گی قیامت کے دن۔ شریک حیات آنکھ میں آنسو ہیں، بتا کون سا حق مارا گیا ہے، بتا تو سکی کون سی خطا ہو گئی ہے۔ اے خاتون بتا تو سکی، ایسے بلک بلک کے رو رہے تھے جیسے بچے رویا کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا عمر بات یہ ہے تم پوری رات پہرے دیا کرتے ہو، میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میں بھی تو چاہتی تھی تمہارے ساتھ زندگی کی محبت کے پل گزاروں، دن بھر عدالت کے لیے بیٹھے رہتے ہو، رات بھر پہرے دیا کرتے ہو، اے عمر میرے لیے جو وقت تھا وہ کدھر گیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضرت عمر کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے خاتون جو چاہے آج بدلہ لے لے، قیامت میں عمر کا دامن نہ پکڑ لینا، عمر بڑا مجبور ہو جائے گا، اگر خدا کے آگے تو نے ٹوک دیا عمر کہیں کا نہیں رکھے گا۔ خاتون نے کہا تھا عمر ایک شرط پہ معاف کیا جا سکتا ہے، کہا کون سی شرط؟ کہا وعدہ کرو مجھے چھوڑ
چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤ گے، اس شرط پہ معاف کیا جائے گا۔ عمر نے کہا تھا، خاتون عمر وعدہ کرتا ہے اگر میں جنت میں گیا تو اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بھی جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ کہ عورت کا حق ادا کیا ہم نے، اللہ۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کیا بات، خالی الزام کسی کو دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری تھی نکاح والوں کی کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں، یہ پہلی ذمہ داری، اور نہیں کر سکتے تو تمہیں نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ سنو کان کھول کر کے، ہاں کوئی گھچپڑی نہیں ہوگی، ممبر پہ علماء اہل سنت ہیں، اگر ان کا فرض ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تمہیں اجازت نہیں نکاح کرنے کی، اس لائق ہو تبھی نکاح کرو، ورنہ یاد رکھو فساد نہیں مٹے گا، فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری بات اب آ جاتی ہے ان لوگوں پر جو اولاد والے ہیں، کہہ دوں بات کڑوی لگ رہی ہے نا، دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے۔ یہ بھی بات میری سنیں، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نکاح کے بعد عورتوں کے حق ادا نہیں کیے اور پیسے کے لالچ میں دبئی پردیس پہنچ گئے۔ نہیں، اپنے گھر میں رہیے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، انہیں وقت دیجیے، ورنہ یاد رکھیے یہ بچے تمہارے لیے خون کے آنسو بہانے کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے وقت دیں اپنے بچوں کو، وقت دیں اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ میرے بھائی، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کئی لوگوں کو جنہیں پتہ ہی نہیں چلا اولاد کب جوان ہو گئی، کئی، اور کچھ آلسی اتنے بڑے بھی ہیں، آلسی سمجھتے ہیں نا، آلسی یہاں کیا بولیں گے حضرت، کوئی بتائے گا؟ کاہل، سست، کاہل، آلسی اتنے بڑے۔ بیوی کہتی ہے جی گھر کا مسالہ آنا، تو لیٹے لیٹے چادر میں سے منہ نہیں نکالتا، کہہ رہا تو ہی چلی جا، ارے جا، تجھے کپڑے بھی تو لانے تھے، کپڑے کا ایک کام بڑھا کے بتا کے منڈی بھیج دیتا تاکہ خود نہ جانا پڑے۔ تو مرد بے، اگر بھول گیا تو تجھے بتاؤں تو مرد ہے، اگر تجھے اپنے اندر سے نسوانیت کی مہک آتی ہے تو سن، تو مرد ہے، باہر کے کام تیری ذمہ داری تھی، گھر کے کام تیری عورت کی ذمہ داری تھی، اس لیے نہیں گیا گرمی میں کون جائے گا، جا خود لیا جا کے۔ نتیجہ کیا نکلا، ایک بار ایسی گئی کہ پلٹ کے ہی نہیں آئی۔ یہ غلطی کرتے بنیادی، برا مت ماننا، میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا، ممبر ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ پھر ایسی گئی کہ پلٹ کے نہیں آئی۔ دیکھو ایک ایک نظر سے بیٹی بچے کہاں جا رہے ہیں آپ کی، پڑھائی کے مخالف ہم نہیں، میں تو کہتا ہوں بیٹیوں کو پڑھاؤ تاکہ تمہاری بیٹیاں غیر محرموں کے سامنے اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کے کپڑے غیر مرد کے آگے نہ اترے۔ میری تمنا تو یہ رہتی ہے میری قوم کی بیٹی بیمار ہو تو سامنے بھی عورت کھڑی ہو اور اس کے کپڑے کسی مرد کے سامنے نہ اتریں بلکہ اس کے کپڑے ایک عورت کے سامنے اتارے۔ چاہتا ہوں میں بھی، میری خواہش ہے، لیکن غلطی یہ کرتے ہیں، بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ ہم لوگ نا اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تعلیم کے نام پہ باپ موج میں فیس بھر کے کہہ رہا بیٹی پڑھ رہی ہے، آئی ایس سی کر رہی ہے، پی ایس سی کر رہی ہے، ایم کام کر رہی ہے، بی کام کر رہی ہے، جو مرضی کرے تو کرا، لیکن میرے پیارے میری بات غور سے سن لے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن تعلیم بیٹیوں کے دینے سے پہلے تمہیں سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ کی بیٹی تو خیال رکھیے گا ایسی جگہ بیٹی کو بھیجئے جہاں پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہوں، پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہوں۔ اگر بیٹی اسکول جاتی ہے ایسے اسکول میں ایڈمیشن کرائیے جہاں پڑھنے والی بھی بیٹیاں ہوں، پڑھانے والی بھی بیٹیاں ہوں۔ یاد رکھیے اسلام کسی کی مخالفت نہیں کرتا، اسلام کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اسلام ایک اصول مقرر کیے ہیں مذہب اسلام نے، کون سا ضابطہ دیا ہے، اگر اس ضابطے پہ عمل کر لیا جائے خدا کی قسم پورے فساد کا جنازہ نکل جائے گا، کسی کی بیٹی کی آبرو نہیں لٹے گی۔ اسلام یہ کہتا ہے او لوگوں نگاہ کے نیچی رکھا کرو، اگر مرد نیچی نظریں کرنا شروع کر دیں کسی کی بیٹی کی آبرو نہیں لٹے گی، اور اسلام یہ کہتا ہے اور تو اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔